نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے حالات یکسر بدل چکے ہیں اور بہت سارے ایسے روٹین کے کام جو ہم کرتے تھے اب ہم نہیں کر پا رہے، اور بہت سارے ایسے کام جو ہم توجہ سے نہیں کرتے تھے اب ہم وہ بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں، احتیاطی تدابیر اپنا رہے ہیں، اور کچھ توجہ سے اور کچھ باقاعدگی سے ایسی احتیاطی تدابیر اور ایسے اسباب ہم اختیار کر رہے ہیں جو پہلے ہم اتنی توجہ سے نہیں کر رہے تھے، اور یہ ساری چیزیں شریعت پر بھی کسی حد تک اثر انداز ہوتی ہیں۔ اور لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ماسک پہن کر یا اپنے منہ کو ڈھانپ کر نماز پڑھنا کیسا ہے، مسجد میں جانا چاہیے یا پھر نہیں جانا چاہیے، اور کیا جب ہم سینیٹائزر استعمال کریں تو اس کے بعد ہمیں وضو دوبارہ کرنا چاہیے، کیا سینیٹائزر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے ہمیشہ ایسے حالات میں ہمارے لیے آسانی پیدا کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہمارے لیے آسانی پیدا کی، ہمیں کسی مشکل اور صعوبت میں نہیں ڈالا۔ عام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ کا یہ حکم ہے، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں اور دوسری کتابوں میں حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یغطی الرجل فاہ فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں چہرہ ڈھانپنے سے منع کیا ہے۔ یہ عام حالات ہیں۔ عرب کی یہ عادت ہوتی تھی کہ عرب لوگ پگڑی پہنتے تھے اور پگڑی کا جو بقیہ کپڑا ہوتا تھا اس کو اپنے منہ پر رکھ لیا کرتے تھے، اس سے اپنا منہ ڈھانپ لیا کرتے تھے۔ تو جب ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں، بات چیت کے لیے جاتے ہیں، گفت و شنید کے لیے جاتے ہیں، کسی سے کچھ مانگتے ہیں، کلام کرتے ہیں، تو یہ ویسے ہی اخلاق اور آداب کے خلاف ہے کہ ہم نے منہ ڈھانپا ہوا ہو اور چہرہ ہم نے ڈھانپا ہوا اور ہم اس سے کوئی بات چیت کر رہے ہوں۔ تو عبادت، نماز، یہ اللہ تعالیٰ سے محو گفتگو ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے، اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے استدعا ہے، اور ہم گویا اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں منہ کو ڈھانپنا ویسے ہی غیر مناسب اور غیر اخلاقی حرکت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن یہ عام حالت کی بات ہے، جب کوئی احتیاطی تدبیر کے طور پر انسان منہ کو ڈھانپ رہا ہو تو ظاہر بات ہے، ایک مریض ہے، اگر اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے یہ بات کہی ہے کہ اس کو ہر حال میں ہر وقت منہ ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، تو وہ نماز میں بھی منہ ڈھانپ کر رکھے اور نماز کے سوا عام حالات میں بھی وہ منہ ڈھانپ کر رکھے۔ اور اگر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ عام حالات میں آپ منہ ڈھانپ کر نہ رکھیں، جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو اس گھر میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نفلی عبادت کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، فرض نماز ادا کرتے ہیں، آج کل جیسا ماحول ہے گھروں میں نماز ادا کرنے کا، حتیٰ کہ فرض نمازیں بھی گھروں میں ادا کی جا رہی ہیں، اہل علم کے فتاوی بھی موجود ہیں، احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ گھروں میں نماز ادا کی جائے۔ تو اگر کوئی شخص مسجد جانے پر مطمئن نہیں ہے اور وہ گھر میں نماز ادا کر رہا ہے تو ایسے میں اس کو گھر میں ہر وقت منہ ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھلے منہ نماز پڑھے، جس طرح عام حالت میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اسی طرح وہ نماز پڑھے، اسی حالت میں وہ اپنے آپ کو رکھے، وہ اپنے منہ کو نہ ڈھانپے۔ بعض لوگ مسجد جاتے ہیں، ان حالات میں بھی بعض ملکوں میں مسجد جانے کی اجازت ہے، بعض لوگ مسجد میں جاتے ہیں اور جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی یہی حال ہے۔ اگر کوئی شخص مریض ہے، پہلی بات تو یہ ہے وہ مسجد میں جائے ہی نہ، اور دوسری بات اگر وہ کرونا کا مریض نہیں ہے، ویسے اس کو کھانسی ہے یا ویسے اس کو شکایت ہے، تو اس کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ مسجد میں جائے، راستے میں وہ ماسک استعمال کرے، وہاں پر اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تب بھی وہ ماسک استعمال کرے۔ لیکن جو نماز کا دورانیہ ہے، جو 10 منٹ کا یا زیادہ سے زیادہ 12 منٹ کا جماعت کا دورانیہ ہے، اس دوران وہ ماسک نہ استعمال کرے، اس سے آگے اور پیچھے اذکار کے وقت، دعا کے وقت، دیگر اوقات میں وہ ماسک استعمال کرے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ نماز میں دیگر نمازیوں کے ساتھ جڑ کے کھڑا ہے اور اس حال میں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، کوئی کھانس رہا ہے، کسی کو چھینک آ رہی ہے، یا کوئی ویسے ہی اس کو بندہ مشکوک نظر آ رہا ہے، مریض نظر آ رہا ہے، ایسے میں وہ خود کو محفوظ نہیں سمجھتا اور پھر بھی وہ منہ ڈھانپ کر نماز پڑھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی نماز درست اور جائز ہے، کہ یہ مجبوری کی حالت ہے، اور مجبوری کی حالت میں جو عام حکم ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے، اور مجبوری میں وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے اور انسان اس رخصت پر عمل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی شخص مریض ہے تو وہ گھر میں نماز ادا کرے۔
اور گھر میں اگر وہ زیادہ مریض ہے تو وہ ماسک پہن کر نماز پڑھے تو بھی درست ہے. اگر کوئی شخص ہسپتال میں ہے تو وہاں پر بھی وہ ماسک پہن کر نماز پڑھے، اس کے لیے درست اور جائز ہے. اور اگر کوئی شخص تندرست ہے، صحت مند ہے، پھر گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ماسک نہیں پہننا چاہیے. مسجد میں جا رہا ہے، صحت مند ہے اور خطرہ نہیں محسوس کر رہا تو بھی اس کو ماسک نہیں پہننا چاہیے. اور اگر وہ خطرہ محسوس کر رہا ہے اور مسجد میں جا کر نماز ادا کرتا ہے تو اس کو اس حال میں پھر ماسک پہننا چاہیے. اسی طرح جب ہم سینیٹائزر یوز کرتے ہیں تو اس کے بعد بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ جو سینیٹائزر کا مادہ ہے، مٹیریل ہے، اس کے اندر الکوہل ہوتا ہے اور دوسری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ناپاک ہیں یا حرام ہیں، تو کیا اس سے وضو کرنا لازم ہے؟ تو اس سے وضو کرنا بالکل بھی لازم نہیں ہے. ایک چیز اگر کھانے میں حرام ہے، جیسے شراب پینے میں حرام ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شراب کا قطرہ اگر آپ کے کپڑے پر لگ گیا، آپ کے جسم پر لگ گیا تو آپ ناپاک ہو گئے. بلکہ شراب پاک اور حلال چیز سے بنتی ہے. اس کا وہ جس کیفیت میں چلی جاتی ہے، جس حیت میں چلی جاتی ہے، جس شکل میں وہ چلی جاتی ہے، چونکہ وہ نشہ آور ہوتی ہے، اس لیے اس کا پینا حرام ہے. تو اگر الکوہل ہم اگر ہاتھ دھونے والے صابن میں وہ ہو، شیمپو میں وہ ہو، سینیٹائزر میں ہو، یا اس طرح کا کوئی اور مادہ جس کو ہم چہرے پر لگانے یا جس کو ہم ہاتھ دھونے یا جس کو ہم خوشبو کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اس قسم کے کسی مادے میں اگر الکوہل ہوگا تو اس سے انشاءاللہ بندے کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کی عبادت میں بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، اور اس چیز کا استعمال کرنا بھی وہ حرام یا ناجائز نہیں ہوگا. اس لیے سینیٹائزر کا استعمال کرنا بھی درست ہے، اس سے انسان کے وضو پر بھی کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. اور ماسک پہن کر بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے اور ماسک اتار کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے. اب یہ حالات پر منحصر ہے اور بندے کی ذاتی حالت اور کیفیت پر منحصر ہے کہ وہ کس حالت سے گزر رہا ہے، پھر اس حالت کو دیکھ کر فیصلہ کیا جائے گا. تفصیل اس کی میں نے بتا دی ہے. اس کے باوجود اگر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.